السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ ہجر کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً، جعلنا ہم نے بنائے، فی السماء آسمانوں میں، بروجن بروج، برج کی جمع، بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے۔ برج کے کئی معنی ہیں، تفصیل میں بات کریں گے۔ وَزَيَّنَّاهَا اور ہم نے اسے مزین کر دیا۔ زینا کو دیکھیں تو اردو کا لفظ مزین بن سکتا ہے، زین بھی بن سکتا ہے، زینت بھی بن سکتا ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے نام مسلمان رکھ لیتے ہیں۔ للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ ناظر نظر سے ہے اور نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو ناظرین دیکھنے والے۔ یہ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا، لوگ جب تقریر کرتے ہیں تو حاضرین و ناظرین بھی کہتے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سن لیجئے۔ اور بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے، یعنی آسمان کو خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا اور ہم نے محفوظ کر دیا اسے۔ حفظنا کو دیکھو تو حفاظت بن سکتا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کی۔ من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے مردود۔ رجیم رجم کیا ہوا، رجم پتھر مارنے کو کہتے ہیں۔ تو ہر شیطان مردود سے ہم نے اسے محفوظ کر دیا۔ الا من استرق السمع، الا مگر من جو، یہ اس طرح کا جو ہے، یہ سارا کا، اور سارا کا ہوتا ہے چوری کرنا، سارا کا چوری کرنا، اور سارق چور کو کہتے ہیں اسی لیے، اور سارا کا عورت چور کو کہتے ہیں۔ تو جو کوئی چوری کرے، من استرق السمع، سماعت سے سننا، اور جو کوئی چوری چھپے سن لے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ، فَأَتْبَعَهُ تو پیچھا کرتا ہے اس کا۔ یہ اتباع آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، پیروی کرنا، پیچھا کرنا۔ شہاب مبین، ایک شعلہ روشن۔ شہاب، شہاب ثاقب آپ اردو میں بھی کہتے ہیں، لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو ایک روشن شعلہ، با محاورہ ترجمہ سن لیجئے۔ مگر جو چوری سے سماعت کر لے تو اس کا ایک روشن شعلہ پیچھا کرتا ہے۔ شہاب اس کا پیچھا کرتا ہے، مبین شہاب اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو یہ آج کا سبق پورا ہوا، 3 آیتیں ہو گئی۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتلایا تھا اس میں کہ اگر آسمان میں دروازہ بنا دیں ہم اور اس میں سے یہ چڑھ جائیں تو پھر بھی یہ نہیں مانیں گے جو کفار مکہ ہیں۔ تو آگے آسمان سے آگے بات وہیں سے شروع کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، اور اس میں پہلی بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے۔ برج جو ہے، اس کے مفسرین نے مختلف معنی کیے ہیں۔ بعضوں نے اس کا معنی سیارے کیا ہے، بعضوں نے ستارے کیا ہے، بعضوں نے برج کیا ہے جس کو تقسیم کر کے سورج کے فاصلے کے، سورج کے پورے چکر کو ماپا جاتا ہے، اور بعض نے اس کا معنی قلعہ کیا ہے، مضبوط عمارت کیا ہے۔ تو بہرحال اس کا معنی ضروری نہیں کہ عمارت ہو، ضروری نہیں کہ ستارہ یا سیارہ ہو،
یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے، جدید سائنس نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ نے جیسے زمین کے باہر ایک ایسا حصار بنا دیا ہے کہ کوئی چیز زمین سے باہر نکلے زمین کے مدار سے یا باہر سے اندر آئے تو اسے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ کہکشائیں ہیں، جیسا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کا جو وہ ایک چکر کاٹ رہے ہیں زمین کے ارد گرد خلا کے اندر، تو کوئی چیز سورج کی طرف سے آتی ہے تو وہ پہلے اس کو روک لیتی ہے، یا تو پہلے اس کو ہوا ہی روک لیتی ہے، اس میں جل کے راکھ ہو جاتے ہیں رگڑ سے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان سے ٹکرا جاتا ہے اور زمین محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے حصار کو بھی برج کہتے ہیں۔ اور ایسا بھی مفہوم اس کا ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں بھی پتہ نہ ہو، سائنس کو پتہ نہ ہو، قیامت سے پہلے کوئی ایسی چیزیں دریافت ہو جائیں جن کو یہ برج کہا جائے اور جو واقعی مضبوط حصار ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے بنائے ہیں اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے اسے یعنی آسمان کو مزین بنا دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آسمان کتنا خوبصورت لگتا ہے ستاروں سیاروں سے، تو یہ چمکتی روشنیاں اگر کسی کو اللہ نہ کرے گھپ گھیر اندھیرے کا تجربہ ہوا ہو کبھی تو خوف آتا ہے، یعنی جب رات کو آسمان پہ کوئی ستارہ نہ چمک رہا ہو، کہیں کوئی روشنی نہ ہو، وہاں انسان کھڑا ہو تو انسان کے اپنے ہاتھ کو انسان نہیں دیکھ پائے گا، اتنا گھپ گھیر اندھیرا ہوگا۔ تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا کہ ہم نے ان کو بنایا ہے اور ہم نے آسمانوں کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ اس کے اور معنی بھی اللہ نے اور بھی بتلایا کہ جو سیارے ستارے ہیں یہ کام کیا کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں بتایا کہ ہم نے ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا ہے آسمانوں کو۔ جب کوئی شیطان اوپر چڑھتا تھا تو چوری چھپے اللہ کے اذن سے فرشتوں کی باتیں سن لیتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو روکنے کے لیے شہاب ثاقب کو ان کے پیچھے ستارہ لگ جاتا ہے، اور جو آپ لائٹ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ستارے ٹوٹتے دیکھتے ہیں تو وہ شیطانوں کے پیچھے لگتے ہیں۔ اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ ایک رات میں سیارے ٹوٹ کر زمین کی طرف آتے ہیں، سیارے نہیں ستارے، 1,00,000 سے زیادہ۔ اور دیکھ لیں کوئی بھی ستارہ زمین پہ نہیں گرتا، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کئی صدیوں بعد گرتا ہے کوئی ٹکڑا چھوٹا موٹا، تو یہ ہوا سے رگڑ کھا کے ختم ہو جاتے ہیں اور زمین کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن شیطانوں کے پیچھے لگتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو حصار ہے وہ کس قدر مضبوط ہے زمین والوں کے گرد، اسی طرح باقی جو ستارے ہیں سیارے ہیں ان کے گرد بھی یہی معاملہ ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستاروں کا ایک مقصد یہ بتلایا کہ وہ شیطانوں کو بھگاتے ہیں جو خفیہ باتیں فرشتوں کی سننے کے لیے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ ایک اور بات کا پتہ بھی چلا کہ شیطان ہر جگہ نہیں جا سکتے جیسے عام انسان سمجھتا ہے، ان کے لیے بھی ایک دائرہ کار ہے، یعنی آسمان سے اوپر نہیں جا سکتے، ان کو آگے مار پڑتی ہے۔ اور اب 2 مقصد آپ کے سامنے آ گئے ستاروں کے کہ یہ آسمانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ مزین کرتے ہیں آسمان کو، جیسے سورہ ملک میں بھی آتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا، کہ ہم نے ستاروں کو آسمان دنیا کو ستاروں سے خوبصورت بنا دیا۔ تو جو لوگ ستاروں سیاروں پر ویسے ہی مان رکھتے ہیں کہ میرا ستارہ گھوم رہا ہے اور اس کا کھڑا ہوا ہے اور اس پہ قسمت کا کوئی تعلق ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ تو کفر اور شرک کی طرف جاتی ہے بات۔ صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا کہ رات کو بعض لوگوں نے کفر کیا اور بعضوں نے کفر نہیں کیا، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا رات کو بارش ہوئی تو جن لوگوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی انہوں نے کفر کیا۔ بارش اللہ ڈالتا ہے۔ آگے بتا بھی دیا کہ مگر جو چوری چھپے کوئی شیطان سن لے، یعنی شیطان آسمان میں دنیا تک جا سکتے ہیں نیچے نیچے،
لیکن جو ہی کو پہنچتا ہے تو پھر ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا ہے. شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے، شعلہ روشن جلتا ہوا ستارہ جا کے اس کو لگتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عامل اور یہ جو بہروپیہ قسم کے لوگ اور جادوگر بنے ہوتے ہیں، جو غیب دان بنے ہوتے ہیں، وہ کئی باتیں ان کی سچی ہو جاتی ہیں. تو یہ کہانوں کے کانوں میں آ کے شیطان ڈالتے ہیں، جو کچھ سن لیتے ہیں تھوڑا بہت، اور وہ اس کے میں اور ملا کے باتوں کو پیش کرتے ہیں، اور انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ شیطان میری بات میں بات مکس کر رہا ہے. اگر انہیں پتا ہو تو پھر تو گارنٹی سے کہہ دیں کہ ایسے ہوگا. ایسا نہیں ہوتا، کبھی ان کی بات ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ٹھیک ہوتی. تو اس لیے کہانوں کے پاس، حسابیوں کے پاس جو حساب کرتے ہیں، جو ریاضی پڑھاتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. ان کے پاس تو جانا چاہیے ریاضی پڑھنے کے لیے. جو حساب قسمتوں کا کرتے ہیں ان کے پاس جانا، ان کی باتوں پہ ایمان لانا بہت خطرناک بات ہے. انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.